پاکستانی کرنسی کی مکمل تاریخ 1947 سے لے کر 2022 تک۔ کس کے دور حکومت میں کون سی کرنسی ایجاد ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں گے کہ اس وقت یعنی 1947 سے لے کر 2022 تک ڈالر کی قیمت میں کیسے اضافہ ہوتا گیا، اور سب سے سستا ڈالر کس کے دور حکومت میں تھا، اور کس کے دور حکومت سے ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہونے لگا، اور 2023 سے پہلے ڈالر کی قیمت کیا ہوگی۔ ان تمام سوالات کے جواب جانیے اس دلچسپ ویڈیو میں تفصیل سے۔ 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا اور قائد-اعظم محمد علی جناح اس کے پہلے گورنر جنرل بنے، اس وقت انڈیا کا ایک بینک تھا جس کا نام ریزرو تھا۔ اس بینک کے تحت انڈیا میں جو سی کرنسی جاری تھی وہی کرنسی کچھ دیر کے لیے پاکستان میں بھی جاری ہونے لگی۔ 1948 میں اسٹیٹ بینک کی بنیاد رکھی گئی، اور 1948 میں پاکستانی پہلے ماحولیاتی نظام کا آغاز ہوا، اور پھر 1948 کو پہلی مرتبہ پاکستانی کرنسی نوٹ جاری ہوئے۔ اسٹیٹ بینک نے پہلی مرتبہ 5 اور 10 روپے کے نوٹ جاری کیے۔ قائد-اعظم کے دور حکومت میں 1947 سے لے کر 1948 تک پاکستانی کرنسی انتہائی مستحکم رہی، اور $1 1 روپے میں رہا، اور پھر قائد-اعظم محمد علی جناح کے بعد وزیر اعظم لیاقت علی خان کے دور حکومت میں 1948 سے لے کر 1951 تک یہی کرنسی اپنی جگہ قائم رہی، $1 1 روپے کا۔ اور 1949 میں اسٹیٹ بینک نے مزید کرنسی کے نوٹ جاری کیے جو 1 اور 2 روپے کے نوٹ پر مشتمل تھے۔ 24 ستمبر 1949 کو اسٹیٹ بینک نے پہلی دفعہ 100 روپے کا نوٹ جاری کیا، جس کے اوپر قائد-اعظم محمد علی جناح کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان کے دور حکومت کے بعد خواجہ ناظم الدین کے دور حکومت میں 1951 سے لے کر 1954 تک پاکستانی روپیہ 200% تک نیچے گر گیا، اور $1 3 روپے تک جا پہنچا۔ خواجہ ناظم الدین کے بعد ملک غلام محمد کے دور حکومت میں 1954 سے لے کر 1956 تک، اور اس کے بعد سکندر مرزا کے دور حکومت میں 1956 سے لے کر 1958 تک، ان دونوں کے دور حکومت میں ڈالر کی قیمت 3 روپے ہی قائم رہی۔ اور اس کے بعد جنرل ایوب خان کے دور حکومت میں 1958 سے لے کر 1968 تک ایوب خان نے لگ بھگ 10 سال 6 ماہ پاکستان پر حکومت کی، اور ان کے دور حکومت میں ڈالر کی قیمت 4 روپے ہو گیا۔ اور اس کے بعد یحییٰ خان کے دور حکومت میں 1968 سے لے کر 1972 تک، اور ان کے دور حکومت میں ڈالر کی قیمت بڑھتے ہوئے 5 روپے ہو گیا۔ اور اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں 1972 سے لے کر 1977 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے، اور ان کے دور حکومت میں ڈالر کی قیمت بڑھتے ہوئے 10 روپے ہو گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت کے بعد جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں 1977 سے لے کر 1988 تک ڈالر کی قیمت میں مزید اضافہ کرتے ہوئے ڈالر کی قیمت 20 روپے ہو گیا، اور انہی کے دور حکومت میں 20 جنوری 1988 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پاکستانی کرنسی کے نئے نوٹ نئی طریقے سے جاری کر دیے تھے۔ 1، 10 اور 100 روپے کے نوٹ نئی طریقے سے جاری کیے، اور پھر اس کے بعد 1 اپریل 1986 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پاکستانی کرنسی کا سب سے بڑا نوٹ جاری کیا، اور وہ نوٹ تھا 500 روپے کا۔ اور اس کے تقریباً کچھ ماہ بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پاکستانی کرنسی کا دوسرا سب سے بڑا نوٹ جاری کر دیا تھا، اور وہ نوٹ تھا 1000 روپے کا۔ اس کے بیک سائڈ پر لکھا ہوا تھا حصول رزق حلال عبادت ہے۔ اور اس کے بعد بے نظیر بھٹو پاکستان کی وزیر اعظم بنی، اور اس کے دور حکومت میں
1988 سے لے کر 1990 تک ان کے صرف 2 سالہ دور حکومت میں ڈالر کی قیمت بڑھتے ہوئے 22 روپے تک پہنچ گیا۔ بے نظیر بھٹو کے بعد میاں محمد نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم بنے اور ان کے دور حکومت میں 1990 سے لے کر 1993 تک صرف 3 سالہ دور حکومت میں ڈالر کی قیمت تیزی سے بڑھتے ہوئے 22 روپے سے لے کر 30 روپے تک جا پہنچا۔ نواز شریف کے دور حکومت کے بعد ایک بار پھر بے نظیر بھٹو پاکستان کے وزیر اعظم بنی اور 1993 سے لے کر 1996 تک ان 3 سالوں میں ڈالر کی قیمت میں مزید اضافہ کرتے ہوئے 40 روپے تک پہنچ گیا تھا، اور اس کے بعد ایک بار پھر میاں محمد نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم بنے اور ان کے دور حکومت میں 1997 سے لے کر 1999 تک ان کے اس دور حکومت میں $1 کی قیمت 50 روپے تک پہنچ گیا، اور اس کے بعد جنرل مشرف پاکستان کے صدر بنے اور ان کا دور حکومت 2000 سے لے کر 2007 تک رہا۔ ان کے دور حکومت میں ڈالر کی قیمت بڑھتے ہوئے 61 روپے تک جا پہنچا، اور ان کے دور حکومت میں 2005 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پاکستانی کرنسی کے نئے نوٹوں کا ایک بار پھر آغاز کیا، اور اس بار اسٹیٹ بینک نے 10، 20، 50، 100، 500 روپے کے نوٹس جاری کیے، اور انہی کے دور حکومت 2006 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پاکستانی کرنسی کا سب سے بڑا 5000 روپے کا نوٹ جاری کر دیا تھا، جو آج تک پاکستان میں چل رہا ہے۔ اور 2008 میں دوبارہ پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اور آصف زرداری پیپلز پارٹی کی طرف سے پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ ان کے دور حکومت میں ڈالر کی قیمت بڑھتے ہوئے 100 روپے ہو گیا، اور اس سے پاکستان کو اچھا خاصا دھچکا لگا۔ اور 2013 کے بعد ایک بار پھر نون لیگ کی حکومت آئی، جس میں میاں محمد نواز شریف ایک بار پھر پاکستان کے وزیر اعظم بنے، اور ان کا دور حکومت 2013 سے لے کر 2018 تک ان کے دور حکومت میں ڈالر کی قیمت بڑھتے ہوئے 120 روپے تک جا پہنچا، اور پھر 2018 الیکشن میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان منتخب ہوئے، اور ان کے دور حکومت 2018 سے لے کر 2022 تک ڈالر کی قیمت 120 روپے سے بڑھتے ہوئے 190 تک جا پہنچا۔ 1947 سے لے کر 2022 تک ڈالر کی قیمت 1 روپے سے لے کر 190 تک جا پہنچی۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پاکستانی کرنسی کے بارے میں، اور اس کے علاوہ قائد اعظم محمد علی جناح کو مارنے کی کیا سازش تھی، پاکستان کا وہ کون سا وزیر اعظم تھا جس سے صرف 3 سال میں 5 وزیر اعظموں کی چھٹی کروا کر انہیں گھر بھیج دیا تھا، پاکستان کا وہ کون سا وزیر اعظم تھا جسے دفن ہونے کے لیے اپنی وطن کی مٹی تک نصیب نہیں ہوئی، ایوب خان کا دور حکومت ترقی یا پھر تباہی، پاکستان کیسے ٹوٹا، پاکستان کو کس نے توڑا، پاکستان کا پہلا غدار کون تھا، اور اس کے علاوہ 1947 سے لے کر 2022 تک پاکستان کی مکمل ہسٹری دیکھیے صرف FM اردو کہانی پر، ہر اتوار اور ہر بدھ کو شام 8:07 پر۔ ان سارے ویڈیوز کے لنک نیچے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ اگر آج کی اس ویڈیو نے آپ کی معلومات میں اضافہ کیا تو FM اردو کہانی کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹس، لائک اور شیئر ضرور کیجئے، تاکہ ہم اس سلسلے کو بہتر سے بہتر بنا